وہ امتی کہنے لگا اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، مجھے گوارا ہے میں سانپ بن جاؤں، لیکن آخری نبی کو ہمیں دیکھنا ہے، آخری رسول کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ امتی، وہ انسان سانپ بن گیا، اللہ کے نبی کو تلاشتا رہا، 570 سال تک جھاڑیوں میں بھٹکتا رہا، 570 سال تک بلوں میں بھٹکتا رہا، سوراخوں میں بھٹکتا رہا، درختوں میں بھٹکتا رہا، درختوں کے پتوں کو کھاتا رہا، درختوں کے پھولوں کو چوستا رہا اور اللہ کے نبی کو تلاشتا گیا۔ جب وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھوں میں حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لے کر گائے سور کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک غار ہے، غار کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ اوپر تشریف رکھیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں اس غار کے اندر سوراخ ہے یا نہیں، اس غار کے اندر سانپ ہے، اس غار کے اندر بچھو ہے، آپ کو کوئی سانپ بچھو ڈس نہ لے، میں جاؤں اس غار کو بند فرما دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق یار غار اس غار کے اندر جاتے ہیں، سارے سوراخوں کو بند فرماتے ہیں، اوپر کو آتے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر اپنے پیر کو پھیلا دیتے، اپنے پیر کو پھیلا دیے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں، ان کے ران پر اپنے سر کو رکھ کر سو جاتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر کے پاس ایک سوراخ نظر آتا ہے، اس سوراخ کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند فرما دیتے ہیں، پیر کے انگوٹھے سے بند فرما دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک سانپ آتا ہے، اس پیر کے انگوٹھوں میں ڈس لیتا ہے، زہر پورے بدن پر پھیلنے لگتا ہے، زہر پورے بدن پر پھیلنے لگتا ہے، درد پورے بدن پر پھیلنے لگتی ہے، درد کو برداشت کر نہیں پاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درد کو برداشت کر نہیں پاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، آواز نہیں نکال رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جب گرنے لگتا ہے تو وہ آنسو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر گرتا ہے، وہ اشک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرتا ہے۔ اتنے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابوبکر یہ آنسو کیسی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، سارے سوراخوں کو میں نے بند کر دیا، سارے بل کو میں نے بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ میرے پیر کے پاس نظر آیا، میں نے اس سوراخ کو اپنے پیر سے، اپنے انگوٹھے سے بند فرما لیا۔ ایک جو ہے سانپ آتا ہے، میرے پیر کے انگوٹھے پر جو ہے ڈس لیتا ہے، یہ پیر کے انگوٹھے پر جو ہے ڈس لیتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابوبکر اپنے پیر کے لاؤ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوپ کو لیتے ہیں، اپنے آب دہن کو لیتے ہیں، اس جگہ پر لگا دیتے ہیں، لگا نہ تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جیسے ہی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوپ لگی، آب دہن لگا، اسی وقت وہ درد سارا ختم ہو گیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ سانپ
کا زہر، سانپ کا درد، اس کے بیس آج جب انسان کو لگتا ہے، سانپ کاٹ لیتا ہے تو انسان درد کے مارے پریشان ہو جاتا ہے، کوئی گنی کے پاس جاتے ہیں، کوئی ملا کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے یقین کو دیکھیے، ان کے ایمان کو دیکھیے، اس زمانے میں بھی ڈاکٹر ہیں، اس زمانے میں بھی حکیم ہیں، اس زمانے میں بھی گنی ہے، اس زمانے میں بھی جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کے یقین دیکھیے، جب اللہ کے نبی نے اس جو ہے درد پر اپنے تھوپ کو لگایا، کوئی چیز پھونکا نہیں، پڑا نہیں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں گئے، حکیموں کے پاس نہیں گئے، آب دہن لگانا تھا، ابوبکر کے یقین نے کام کر گیا، وہ جو ہے سارا درد ختم ہو گیا، سارا زہر ختم ہو گیا۔ اتنے میں وہ سانپ بل سے نکل آتا ہے، سانپ بل سے نکل آتا ہے، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور زبان سے آواز آنے لگتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے دوست کا پیر ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے یار غار کا پیر ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت ابوبکر کا پیر ہے، اے اللہ کے نبی، میں حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کا نبی ہوں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے میں اپنے انسانی روپ کو بدل دیا، انسانی روپ کو بدل دیا، انسانی بھیش کو بدل دیا، سانپ کے بھیش کو اختیار کر لیا۔ اے اللہ کے نبی، جب میں انسان تھا تو مزے مزے کے کھانا کھاتا تھا، بریانی کھاتا تھا، مزے مزے کے پھل فروٹ کھاتا تھا، لیکن میں نے آپ کی زیارت کے لیے سانپ بن گیا، درختوں کے پتے کھا رہا ہوں، درختوں کی ٹہنیوں کو اپنے خوراک بنا رہا ہوں، مردے جو ہے جانوروں کو اپنے خوراک بنا رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، یہ سارے مشقتیں ہم نے برداشت کر لیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھنے کے لیے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 570 سال تک میں نے بلوں میں جو ہے گھما، سوراخوں میں میں نے آپ کی تلاشی لی۔ اے اللہ کے نبی، آج آپ سے ملاقات ہو گئی، مجھے کچھ دن پہلے پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کو جو اللہ کے نبی جس کو میں تلاش رہا ہوں، جس کو دیکھنے کے لیے 570 سال سے میں چکر لگا رہا ہوں، وہ اللہ کا نبی مکے سے مدینے کے طرف جانے والا ہے اور رات یہی غار سور میں گزارنے والا ہے، اسی غار سور میں کٹانے والا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے جب یہ خبر معلوم ہوئی تو میں بے چینی کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں دوڑتا ہوا، بھوکا پیاسا آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا۔ آپ کا یار، آپ کا دوست حضرت ابوبکر کا پیر جب راستہ میں آڑ ہوا، جب حائل بنا، جب رکاوٹ بنا، تو میں نے ان کو پیر کو ڈس لیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، مبارک ہو کہ تجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، دینی بھائیوں، اس واقعہ سے پتہ لگتا ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ایک انسان سانپ بننا گوارا کیا، لیکن آج ہم اسی کے امتی ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ مہینہ وہی چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی موقع پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، جب میرا لال دنیا میں تشریف لاتا ہے، جب میری نظر میرے لال پر پڑتی ہے تو وہ چلاتا نہیں، روتا نہیں، بلکہ سجدے کی حالت میں گری ہوئی ہے، سجدے کی حالت میں وہ میرا لال گرا ہوا ہے اور اپنے شہادت کی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، میرا لال جب سے دنیا میں آیا، اسی دن سے ایک اللہ کی گواہی دینا شروع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔
دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور یہ برکات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، حضرت آمنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماں ہیں حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ابھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ حضرت آمنہ پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہے۔ جب سب لوگ جاتے ہیں تو پانی نیچے کو ہوتا ہے، لوگ رسی ڈال کر ڈول ڈال کر پانی کو اوپر اٹھاتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت آمنہ جب پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہے تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ حضرت آمنہ جب جاتی ہے تو پانی خود بخود اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ جب انسان پانی کو نیچے سے کھینچتا ہے تو پیٹ میں درد ہوتا رہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اگر ایسی عورت جس کے پیٹ میں اللہ نے اولاد دی ہے وہ اگر بھاری کام کرتی ہے تو بچے کو مشقت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس نبی کو مشقت سے بچایا۔ جب پانی لینے کے لیے جاتی ہے حضرت آمنہ تو وہ پانی خود بخود اوپر کو آ جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن ان کے برکات ایسے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں کہ مکے کی گلیوں میں یہ آواز پھیلنے لگی، مکے کی گلیوں میں یہ باتیں ہونے لگی کہ حضرت آمنہ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، حضرت آمنہ کے بدن سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے، اور یہ ایسی خوشبو ہے نہ مکے کے گلی میں ملتی ہے نہ مدینے کی گلی میں ملتی ہے، یہاں کے بازاروں میں وہ خوشبو ملتی نہیں۔ یہ خوشبو حضرت آمنہ کو کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمنہ کو یہ عطر کون لا کر دیتا ہے؟ یہ باتیں پھیلنے لگی، یہ باتیں جنگل میں آگ کی طرح پھیلنے لگ جاتی ہے کہ یہ خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ شوہر نہیں، بیٹا نہیں، سوچنے کا مقام ہے کہ یہ خوشبو کون لا کر دیتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانیاں، بری بری سوچ پھیلنے لگتی ہے۔ یہ باتیں حضرت آمنہ کے سسر کے پاس پہنچتی ہے کہ آپ کی بہو عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، یہ عطر کہاں سے لاتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ جب ان کی ساس حضرت آمنہ کو بلاتی اور کہتی ہے کہ اے میرے بہو، اے میری بیٹی، بتا راز کی بات کیا ہے؟ یہ ناک کا مسئلہ ہے، نسب کا معاملہ ہے، برادری کا معاملہ ہے، اے میری بہو بتا تجھے خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ یہ خوشبو نہ مکے کے بازار میں ملتی ہے نہ مدینے کے بازار میں ملتی ہے، لا کر دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ کس کے ساتھ تیرا تعلق ہے؟ کس کے ساتھ تیری بات چیت ہوتی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے اے میری ماں، اے میری ساس، آپ کو جھوٹ ہوگی مجھے سچ ہوگی، یہ خوشبو نہ میں نے لگایا نہ مجھے کوئی لا کر دیا۔ اے میری ساس، اے میری ماں، اتنی بات ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جہاں جاتی ہوں خوشبوئیں پھیلتی ہیں، مہکنے لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں تو خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ اے میری ماں یاد رکھو، میں خوشبو نہیں لگاتا ہوں، میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آتا ہے میرے تھوک کے اندر بھی خوشبو، میرے پسینے کے اندر بھی خوشبو، جو ہوائیں میرے بدن کے پاس سے گزر جاتی ہے ان ہواؤں کے اندر بھی خوشبو، اور ایسی خوشبو جو خوشبو نہ مکے کی بازار میں ملتی ہے نہ مدینے کے بازار میں ملتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، یہ برکات شروع ہو گئی، یہ اللہ کے نبی کی برکات ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت آمنہ رونے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، اپنے دل میں غم اور غم لینے لگتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے، تڑپتی ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرتی ہے۔
آواز دیتی ہے اے کاش، اے میرے پروردگار یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، اس کا کوئی مربی نہیں ہے، اگر اس کا باپ دنیا میں ہوتا تو اس بچے کو گھمانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے بازاروں میں لے جاتا، اگر اس کا باپ دنیا میں ہوتا تو اس بچے کے لیے کھلونا لاتا، اس بچے کے لیے طرح طرح کی چیزیں لاتا، کھلونے لاتا۔ میری ماں اور بہنوں، غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ صبر کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرو، ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی یہ بچہ کھیلنے کی عمر کو نہیں پہنچا، ابھی یہ بچہ گھومنے کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اے میرے آمنہ، اے میری بندی، یاد رکھو تجھ سے یہ وعدہ ہے جب یہ بچہ گھومنے کی عمر کو پہنچے گا تو اس کو کوئی بندہ نہیں، میں اپنے عرش پر جو ہے اس کو سیر و تفریح کے لیے بلا لوں گا، معراج میں بلا لوں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے آمنہ، جب یہ بچہ کے کھیلنے کے لیے جو ہے عمر کو پہنچے گا، کھیلنے کا جو ہے ارادہ ہوگا، اے آمنہ دنیا کے کھلونا نہیں، اس کو چاند کو جو ہے اس کا کھلونا بنا دوں گا، ایک اشارہ کرے گا چاند دو ٹکڑا ہو جائے گا، اس کا کھلونا بن جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میری نبی کی عظمت ہے۔ ایک اشارہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت ہمارے نبی اشارہ کیے چاند دو ٹکڑا ہوا، راج کا چال تھا، ہر زمانے میں ہر علاقے میں راجہ ہوتا تھا، اس وقت ہندوستان میں ایک راجہ تھا، اس راجہ نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑا ہوا، لوگوں کو بلایا کہ میرے آنکھوں کی خرابی ہے یا چاند دو ٹکڑا ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ چاند دو ٹکڑا ہو گیا، تو اس بادشاہ نے، اس راجہ نے تحقیق کیا کہ چاند دو ٹکڑا کیوں ہوا۔ جب اس کو پتا لگا کہ مکے میں ایک نبی آیا ہے جس کا معجزہ کے بنیاد پر یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ چاند دو ٹکڑا ہو گیا، اس بادشاہ نے، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک رومال اور ایک پان ہدیے میں بھیجا۔ تو اللہ کے رسول، تو اللہ رب العزت نے کھلونا بنا دیا چاند کو۔ معراج کا موقع آتا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہیں، معراج میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے 50 اوقات کی نماز کو دیتے ہیں کہ میرے نبی 50 اوقات کی نماز کو لے جاؤ، یہ تیرا امتی پڑھے گا، اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو لے کر آتے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ کہنے لگے، پوچھنے لگے اے محمد اپنے امتی کے لیے کیا لائے ہو؟ نہ 50 اوقات کی نماز لے کر آیا ہوں، اے محمد میرے امتی جو اتنے ہٹے کٹے تھے لیکن 3 اوقات کی نماز ادا نہیں کر پا رہے تھے، تمہاری امتی 50 اوقات کی نماز کو کیسے پورا کرے گی؟ جاؤ، واپس جاؤ۔ واپس گئے، 5 وقت کمائے پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر 5 کمائے پھر آئے، پھر واپس گئے، 9 مرتبہ کیے، 45 کو کما دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب 5 اوقات کی نماز دینی تھی تو 50 کیوں دی؟ یہ بار بار گھمانا، نبی کو بار بار گھمانا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا ماجرا کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔